عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته من بعد موته علما علمه ونشره ومصحفا ورثه وولدا صالحا تركه ومسجدا بناه وبيتا لابن السبيل بناه ونهرا اجراه اور صدقة اخرجه في صحته وحياته تلحقه من بعد موته۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والے کو اس کے مرنے کے بعد جو اس کے اعمال ہیں، اس کی جو نیکیاں ہیں پھر بھی جاری رہتی ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک علم جو اس نے سیکھا اور لوگوں میں سکھایا، لوگوں میں علم پھیلایا۔ چونکہ باب جو علم کا باب ہے، اسی لیے پہلی بات ہے علم۔ اور مصحفاً ورثہ، قرآن مجید جو ہے لوگوں کو جو ہے صدقہ کر کے چلا گیا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ولدن صالحا، نیک لڑکا ہے جو اس کے لیے دعا خیر کر رہا ہے۔ مسجد بنا کر چلا گیا ہے، کوئی سرائے بنا کے چلا گیا مسافروں کے لیے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کوئی نہر جاری کر کے چلا گیا ہے پانی کے لیے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا اپنی زندگی کے اندر کوئی صدقہ ایسا نکل کر چلا گیا ہے جو اس کے مرنے کے بعد جو لوگوں کو اس کا فائدہ مل رہا ہے۔ ان سب چیزوں کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ تو ایک ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت ساری جو سہولتیں رکھی ہیں، اس کے ذریعے رکھی ہے ایصال ثواب کا پہنچنا، یا تو خود ایسا کام کرے یا دوسرے لوگ کریں اس کے لیے، جو تو خود کرے ایسا کام کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے۔ تو اس میں سب سے اہم چیز جو علم، تو علم سے مراد جو ہے جو حقیقی علم ہے، صحیح باتیں دین کی ہیں، غلط باتیں کا حدیث میں اس سے پہلے آئی، اگر کسی نے غلط طریقہ رائج کر دیا، لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو جو غلط عمل کر رہے ہیں ان کو اس کا گناہ بھی ملے گا، اور یہ جو جاری کیا ہے غلط طریقہ، سب لوگوں کا جو ہے اس کو جو ہے وبال ہوتا رہے گا۔ تو بدعتیں لوگ ایجاد کر رہے ہیں، بدعتیں کر کے چلا گیا آدمی، تو لوگ بدعتوں پر عمل کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس نے نکالی، محرم کی بدعت نکالی، سندل کی، عروس کی، یہ سب چیزیں بدعتیں لوگوں نکال کر چلے گئے، بس نکالنے والے نکال کر چلے گئے اور کرنے والے کر رہے ہیں۔ کب تک ہوتا رہے گا؟ ان کو جو ہے ان پر وبال ہوتا رہے گا، ان کے نامہ عمل میں جو ہے سیئات گناہ لکھ جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو علم جو ہے صحیح طریقے سے حاصل کر کے لوگوں کو صحیح علم سکھایا، تو لوگ جب تک عمل کرتے رہیں گے اس کی باتوں پر، اور علم جب تک پھیلتا رہے گا، تو اس میں علم کے اندر وہ کتابیں بھی، اب قرآن کے بھی قرآن چھوڑ کے چلا گیا ہے، یہ دینی کتابیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو جب تک وہ چیزیں ہیں لوگوں کو پیدا ہوتا رہا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بعد مسجد کی تعمیر ہو، مسجد بنا ہو، مسجد بنایا تو مسجد کے حکم میں ہی دوسری چیزیں جو مدارس ہیں یا خانقاہیں ہیں یہ اسی حکم میں آتی، مسجد کے حکم میں ہی جو ہے آتی۔ پھر اس طرح سے جو ہے ولدن صالحا، لڑکا ہے لیکن اس کو تربیت نہیں کیا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، کیا اس کو ایصال ثواب کرے گا باپ کے لیے؟ بعض لوگ دیکھا گیا ہے کہ جو ہے بیٹا شراب پر کے بیٹھا رہا ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے باپ یہ نماز جنازہ کہاں ہے بیٹا کیا کر سکتے ہیں؟ تو اولاد کی صحیح تربیت کرنا ضروری ہے۔ جو اولاد صالح ہوئی دعا کرے گی، نہیں تو کون کیا کرے گا؟ خود ہی نماز نہیں پڑھتا تو کیا دعا کرے گا؟ نماز بھی تو سارے لوگوں کے لیے ہے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین، تو ہر انسان کر رہا ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے کہ ہم اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اور ایکسٹرا کرنا ہے تو کرو۔ ایک بات تو کمپلسری لگا دی گئی ہے کہ اتحیات کے بعد جو ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، ایمان والے مردوں عورتوں کو معاف کر دے، تو ہم ہر ایک کے لیے دعا کریں۔ تو کہاں جتنے بھی ایمان والے مرد عورت پورے دنیا کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری دعا پہنچائے گا۔ تو ایک بزرگ کو جا کے پوچھے کہ جو ہے میرے واسطے دعا کرو، تو دیکھو میں تو روز دعا کر رہا ہوں، اگر تم ایمان ہو تو میری دعا تم کو لگے گی، بولے میں دعا کر رہا ہوں ایمان والے بھائیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی اللہ کی جو ہے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تو ایمان والے میری مغفرت فرما، ایمان والے مردوں عورت کی، اگر تم ایمان والے ہیں تو میری دعا تم کو ضرور حاصل ہوگی، نہیں تو نہیں جاؤ۔ تو یہ تو ہر انسان کر ہی رہا ہے، اگر ایکسٹرا کرنا ہے تو کرو، لیکن اس کے لیے خاص طریقہ جو بنا کے تمہیں رکھ دیا ہے کہ اس طرح سے کرو، یہ کرو، یہاں یہ رکھو، اس کے بعد وہ پھول ڈالو، اس کے بعد جو ہے اود بتی لگاؤ، یہ سب جو ہے یہاں کے جو مشرکانہ جو نظام ہندوستان کا وہاں سے لے لیا اور کچھ بھی۔
تو جو ہے گھر مسافروں کے لیے گھر بنایا یا نہر کو جاری کر دیا، تو ضرورتیں کیا ہیں وہ دیکھ کر کرے آدمی. ایمان لوگوں کی کیا ضرورتیں ہیں، کس کے لوگ نیڈی ضرورت مند محتاج کس کے ہیں لوگ، اس دیکھ کر کریں. تو اس کے بعد پھر جو ہے یا زندگی کے اندر جو صدقہ و خیرات کے روپیہ نکال کر کے گیا تو نکال کر گئے صاحب نو بول کے وہ خیرات اگر کرتا ہے تو ثواب ملتا رہے گا. تو یہ جو ہے ایمان والوں کے لیے ہے، جو کافر مشرک ہیں ان کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ قانون یہی ایمان والوں کے لیے جو ہے ان کی ایصال ثواب کا ذریعہ ہے. کافر و مشرک ان کے لیے نہیں، ان کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے. زندگی میں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی ایمان کی توفیق دے، کافروں کے لیے. مرنے کے بعد دعا نہیں کر سکتے، معلوم ہے. تو جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باپ کے لیے دعا کی، فوراً آ گیا تمہارا باپ جو اللہ کا دشمن تھا، تم نہیں کرنا تو چھوڑ دیا دعا بھی نہیں کر سکے. تو اس لیے جو ہے غیر مشرکوں کافروں کے لیے جو ہے جو یہ ان کے لیے ہم کچھ دعا خیر نہیں کر سکتے مرنے کے بعد. زندگی میں یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی ایمان کی توفیق ہو. تو ایمان والا اگر آدمی ہے تو اس کو ساری ایمان والوں کی دعائیں مل رہی ہیں اور ان کو جو ہے ایصال ثواب کی ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں. جو صحیح طریقے سے کیا جائے ایصال ثواب اسی طریقے سے ہونا چاہیے. اب 10 وانگ پکا کے جو ہے ہم سب لوگ کھا لیے، کس کو ثواب کس کو ملے گا بولو. سب انہوں آئے تھے میں نا کن آئے تھے میت کو، ان کو دیکھ کو سب کھاتے پیتے لوگ بول دیے. کوئی غریب آئے تو ہکال دیے. کھانا کھلانا غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے، کون انکار کر سکتا ہے. لیکن یہاں کیا کر رہے ہیں تمہیں کسی کھلا رہے ہیں بولو. تو یہ جو کھانا ہے صدقے کی تعریف میں آتا ہے، معلوم ہے ایصال ثواب کا کھانا. کیا ہم صدقہ لینے کی پوزیشن میں تج بولو ارے تو کھا لے، کوئی آپ کو اعتراض نہیں کرتا. کیا کھانا کھلا ہوگا تو 10واں نمبر نہیں بھائی، کھانا کھلانا بہت بڑے ثواب کی بات ہے. اس کا دن مقرر کیا گیا ہے، اسی دن کرنا، یہ بھی کر دیا لوگوں نے. کون کھانا وہ دیکھو خبر سنٹر کو جو ہے خیرات لوگ وہی بولتے رہتے ہیں. لوگ ویسے ہماری پوزیشن ہے ویسے لوگوں کھانا کھانا. تو کون 1-2-3 آدمی آتے ہیں بیچارے انہیں لے کے جاتے ہیں. ویسا لرن کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کبھی وہاں خبر تھا یہ کام گھر میں دیکھ نہیں آتا ان کو، یا عیبت دیتے نہیں ہوتا. تو یہ سب دکھاوے سے بچے. ریاکاری کے بعد کیا عمل ملے گا؟ ریاکاری کو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے کیا؟ نہیں دیتے. لوگوں کی تعریف بھی کیا ہے تو بڑا بڈھا مارا جی 10واں تک نہیں کرے تو بچے ایسا کیا دھاڑ مارے جی ان کی بیٹا نا وہ بولتے ہیں کرتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے دکھانے کے لیے، لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کر دیا. اللہ کے لیے کرنا ہے. ثواب کب ملے گا؟ جو اللہ کے لیے کرے، شریعت کے مطابق کرے اور مستحق لوگوں کو پہنچائے. صدقہ تو مستحق لوگوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے. جو غیر مستحق لوگوں کو پہنچائے کیا ہوگا؟ کھائے تو کھا، کیا بولا ہے کھانا حرام ہے. کھانا حرام نہیں بولتے بھائی. کھانا کون مستحق ہے؟ ہم بول رہے ہیں کھانے کا مستحق کون ہے؟ کھانے جو غریب مسکین ہے وہ کھانے کا. جو ہم مستحق نہیں ہم کیا کھائیں گے؟ 1 لاکھ جی گئے ہم 10واں یہ تو بہت متبرک کھانا ہے جی. کرام ایسا کھانا کیا ہے؟ یہ تو متبرک کھانا ہے. ایسا کھانا کیا ہے جی؟ اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ کھاتے تو کھا لو گے، تم لوگوں کیا کر سکتے. تو جو ہے یہ جو ہے صدقے کی تعریف میں آتا ہے کھانا. وہ آدمی جو مستحق ہے تو کھا لے. تو یہ 7-8 چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں. تو جو ہے جو بھی نیک عمل کر کے چلا گیا، جو باقی ہے تو اس کے فوائد لوگوں کو مل رہے ہیں، تو جو ہے برابر سے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نیک عمل میں دے دے گا. تو ایمان والوں کے لیے پروویژن ہوتا ہے. تو پہلے ایمان والے بننے کی کوشش کرو. اب جیسا مثال میں آپ کا اکاؤنٹ ہے تو میں وہاں بھرا تو آپ کا اکاؤنٹ پہنچتے ہیں. آپ کا اکاؤنٹ کہاں پہنچتے ہیں؟ تو تمہارا اکاؤنٹ کھولو پہلے اللہ کے پاس. کب کھلتا ہے؟ ایمان والے بنے تو کھلتا ہے. ایمان والے بننے کی کوشش نہیں. دیکھو کافر مشرک مر رہے ہیں ہمارے لوگ. یہ تمیز نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے کفر کیا ہے. تمہارا کیا معلوم ہے؟ عمریں کٹ گئی، معلوم ہے نہیں. لوگوں کی عمریں کٹ گئی ہیں، ان کو جو ہے تمیز نہیں آئی کہ کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے. لوگوں کی عمریں کٹ گئی، ان کو نہیں معلوم ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. تو 2 گناہ ایسے ہیں کہ ان کے لیے معافی نہیں ہے. وہاں ان کا اکاؤنٹ نہیں کھلتا ان لوگوں کا، معلوم ہے نہیں. کافر اور مشرک کے لیے اللہ کے پاس معافی نہیں ہے. تم کتنا ایسا ثواب کرو وہاں تو پہنچنے والا نہیں. تو پہلے ہم سب لوگ اپنا ایک دن مرنا چاہے ہم سب لوگوں کو. کوئی بچنے ہیں، کوئی تو دنیا میں رہنے کے لیے تو آیا نہیں، سب مرنے والے ہیں. تو ہمارے لیے ہمارے ایمان والوں کی دعائیں لگیں. نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، وہ ہے یہ سب کیا کیا بھی ہے. کچھ بھی ہمارا فائدہ ہونا ہے تو پہلے ایمان والے بنو. کفر سے بچو، شرک سے بچو. یہ معلوم نہیں کفر کیا ہے، شرک کیا ہے. کفر کی تائید بھی کفر ہے، یاد رکھو. کوئی کفر کر رہا ہے رندلو جی اچھا ہے وہ کیا برا ہے، بولا تو کافر ہو گیا. معلوم ہے کفر کی تائید، شرک کی تائید جو کرے گا آدمی تو وہ بھی کافر مشرک ہو جائے گا. کر رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، نہیں اسی تائید کر رہا ہے. تو کفر شرک کی تائید کرنا بھی کفر شرک میں شامل ہے، یاد رکھو.
تو بہرحال جو ہے یہ حدیث کے اندر جو ہے بہت بڑی ہمارے لیے بھی عبرت ہے، زندہ لوگوں کے لیے، مرنے والوں کے لیے تو ہے، زندہ لوگوں کے لیے جو ہے کہ پہلے تو ایمان درست کرو، اس کے بعد کچھ عمل کرو. پہلے ایمان درست کرو، اس کے بعد کچھ نیک ایسا عمل کرو کہ مرنے کے بعد تم کا ثواب ملتا رہے. وہ اللہ کے لیے کرو، دکھانے کے لیے. ایک صاحب ہیں بولے کیا دیکھو صاحب میں جو ہے کیا 10-12 مسجدیں بنایا ہوں، میں ایسا کام کر رہا ہوں ایسا کرا ہوں، لمبے چوڑے اپنے بولے. مرے بعد پھر یاد کرنا تو جی کہ کیا بولوں میں، اس کی نیت تو، لیکن اس طرح کہنا کیا ظاہر کر رہا ہے اس کو. تو چاہتا ہے کہ لوگ اس کو یاد مرنے کے بعد جو اس کو کریں، اور اللہ کے لیے کرنا ہے سب کام. کون تھی یاد کرنا صاحب مرے بعد ہے نا، ایسا بھول کے کیسا اپنے نام انمودت کے لیے کیا تو جو ہے ثواب نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح ایمان نصیب فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.